السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 18ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ ہاں میں بھائی، کیا میرا داخلہ یہاں بند ہے؟ آنے والی نیم برہنہ عورت نے کہا۔ یہ رخسانہ تھی، بابا صاحب کی سیکرٹری۔ عارف میاں نے ابھی تک رخسانہ سے پہلی ملاقات نہیں بھلائی تھی۔ عمر تو اس کی 40 کے نزدیک رہی ہوگی، لیکن وہ حلف اٹھا کر کہہ سکتا تھا کہ رخسانہ کی عمر 25 سے زیادہ نہیں۔ بڑی شہرت سن رکھی تھی آپ کی۔ آپ نے تو دوبارہ ملاقات کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ہم نے کہا خود ہی چلے آئیں۔ آج جب سغرا نے بتایا کہ بنے بھائی کے ہاں آپ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں تو میں نے کہا مجھے بھی لے چلو، رات کٹھے کاٹ لیں گے۔ دن میں تو کام اتنا ہوتا ہے کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس نے اپنے بدن کو ایک خاص ادا سے جھٹک کر ان کے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ دونوں دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ رخسانہ عارف میاں کے بالکل سامنے اس انداز سے بیٹھی تھی کہ انہیں بے اختیار کیے دے رہی تھی۔ عارف میاں پلکیں جھپکائے بغیر اس کے جسم پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ اس درمیان سغرا نے 3 پیگ تیار کر کے تینوں کے ہاتھوں میں تھما دیے تھے۔ اب وہ چوتھا پیگ اپنے لیے تیار کر رہی تھی، جسے ہاتھ میں پکڑے وہ بنے بھائی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس درمیان رخسانہ نے باری باری سب سے جام ٹکرایا اور عارف میاں کے نام کا نعرہ بلند کر کے ایک گھونٹ حلق میں انڈیل کر اس کے ساتھ چپک گئی۔ عارف میاں دنیا و مافیا سے بے خبر ہوئے جاتے تھے۔ رخسانہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، بابا صاحب کی سیکرٹری تھی۔ تنظیم کے بڑے بڑے لوگ اس کی چند منٹ کی رفاقت کے لیے ترستے تھے۔ بابا صاحب نے آج تک اس کی کوئی بات نہیں موڑی تھی۔ جانے کتنوں کو اس نے پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، اور جانے کتنے وہ تھے جنہیں اس کی معمولی سی شکایت پر بابا صاحب نے آسمان کی بلندیوں سے اس طرح زمین پر چٹکا تھا، پھر ان کو زندگی بھر اپنے قدموں پر کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا۔ خدا جانے اسے عارف میاں کی کون سی ادا بھا گئی تھی کہ یوں بھاگی چلی آئی۔ یہ کیا آپ نے دلی میں شادی رچا لی کہ ہمیں بھلا ہی دیا؟ عارف میاں، ہم بھی کام آنے والے لوگ ہیں، کبھی آزما دیکھنا۔ وہ عارف میاں پر بچھی جا رہی تھی۔ میری کیا مجال رخسانہ صاحبہ، مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ واقعی آپ مجھ پر اتنی مہربانی فرما رہی ہیں۔ عارف میاں گھگھائے۔ ارے صاحب، دل آنے کی بات ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر بھی تانتا بندہ رہتا ہے امیدواروں کا، لیکن اس کا کیا کیجئے کہ اس دل کو آپ بھا گئے۔ آپ کبھی الگ سے ملیے نا، کبھی مستقبل کا پروگرام بناتے ہیں۔ اس نے عارف میاں پر اپنا بوجھ لاتے ہوئے کہا۔ زہ نصیب، جب آپ فرمائیں۔ عارف میاں بھی ذبح ہوئے جا رہے تھے۔ آپ میرا پرائیویٹ نمبر رکھ لیں، اور ہاں اس بات کا خیال رہے کہ یہ نمبر پرائیویٹ ہے، صرف آپ کے لیے۔ اس نے عارف میاں کو صوفے کے ساتھ دھری چھوٹی سی میز پر رکھے کاغذ قلم سے اپنا نمبر لکھ دیا تھا، جسے عارف میاں نے اسی لمحے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میں خود کو کتنا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں، اس کا اندازہ شاید آپ کو نہ ہو سکے۔ عارف میاں نے اپنی باہیں رخسانہ کے گلے میں حمائل کیں۔ صاحب، کھانا تیار ہے۔ بہرے نے اچانک مداخلت کی۔ آئیے کچھ کھا لیجئے، پھر ساری رات باتیں ہی کرنی ہیں۔ بننے بھائی نے رخسانہ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ عارف میاں نے اسی لمحے رخسانہ کے چہرے پر بڑے واضح ناگواری کے احساسات دیکھ لیے تھے۔ اس نے بننے بھائی کے لیے اپنے جذبات چھپانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ جانے یہ بڈھا خود کو سمجھتا کیا ہے، کم بخت۔ اٹھتے اٹھتے اس نے عارف میاں کے کان میں سرگوشی کی۔ معلوم ہوتا ہے اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ شاید رخسانہ کے دماغ کو شراب چڑھنے لگی تھی۔ جانے دیجئے، تھوک دیجئے غصے کو۔ عارف میاں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو جانے دیا۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے عجیب سی حرکت کر کے عارف میاں کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ کھانے کی میز پر بیٹھے عارف میاں سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ اندر سے کتنے کھوکھلے ہیں، ایک ہی گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے کبھی کبھی ہنس کر بات کر لیتے ہیں۔ دراصل ان سب کو مشترکہ مفادات نے ایک مرکز پر اکٹھے کر دیا تھا۔ عارف میاں نے سوچا اگر کبھی ان کے مفادات بدل گئے تو یہ ایک دوسرے کو مار ڈال لیں گے، شاید وہی مکہ فاتح عمل ہوگا۔ چاروں کھانے میں مصروف تھے جب کمرے کے کونے میں رکھے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ شاید بنے بھائی کا خصوصی فون تھا، جس کو وہ خود سنا کرتے تھے۔ شراب کے نشے میں دھت بنے بھائی نے فون اٹھایا تو وہ پہلے کی طرح مستعد تھا۔ دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا اس نے تو بنے بھائی کا نشہ ہرن کر دیا تھا، اور فون ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ بمشکل خود کو بنے بھائی نے سنبھالتے ہوئے صوفے پر ڈھیر کیا تھا۔ عارف میاں جان تو گئے تھے کہ کیا خبر انہیں سنائی گئی ہے جس نے بنے بھائی کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے، پھر بھی اس نے بے چینی کا مظاہرہ ضروری سمجھا۔ خیریت ہے بنے بھائی؟ کیا بات ہے آپ؟ کالیا سالہ کتے کا بچہ بھاگ گیا۔ ایمبولینس میں اس نے اپنی رسیاں کھول کر ایک نرس کو جان سے مار ڈالا اور دوسری قریب المر گئے۔ بنے بھائی کے منہ سے غصے کے سوائے گالیوں اور مغالطات کے اور کوئی ڈھنگ کی بات نہیں نکل رہی تھی۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ اسے تو ہم نے یہاں سے باندھ کر بھیجا تھا۔
عارف میاں نے تشویش ظاہر کی۔ سمجھ نہیں آتی سالہ جادوگر تھا، اتنی مضبوطی سے اسے پہرے داروں نے باندھا تھا اور وہ بنے بھائی۔ اچانک عارف میاں کو ایک اور خیال آ گیا۔ کیا؟ بنے بھائی نے اس طرح عارف میاں کی طرف دیکھا جیسے یہیں سے جادو کر کے کالیہ کو دوبارہ باندھ کر لے آئے گا۔ آپ کے پہرے دار، میرا مطلب؟ عارف میاں نے چبا چبا کر یہ الفاظ ادا کیے تھے اور بات کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ نہیں، یہ ادھر کے لوگ ہیں، یہ غداری نہیں کر سکتے۔ بنے بھائی نے فتویٰ سنا دیا۔ بنے بھائی، کیا بدمزگی پھیلا دی ہے تم نے؟ ارے لعنت بھیجو، اگر وہ بھاگ گیا، بھاگ کر کون سی ماں کے پاس جائے گا؟ بابا صاحب کے عقیدت مند اسے جہاں دیکھیں گے گھیر کر مار ڈالیں گے۔ ہمارے تو رنگ میں بھنگ نہ ڈالو۔ رخسانہ جو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں دھرا کھانا مکمل کر رہی تھی، اسے غصہ آنے لگا تھا۔ ہاں بنے بھائی، آپ تو یوں گھبرا گئے جیسے کہ کوئی انہونی بات ہو گئی۔ ارے ابھی چند روز پہلے ہی وہ سالہ انٹیلیجنس والا افسر بھی تو 5-9 سے بھاگا تھا۔ کیا کر لیا اس نے؟ ہی ہی۔ دوسری فحاشہ کو خاصی چڑھ گئی تھی۔ اس نے شیرگل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایسا ماضی میں نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ ہماری گرفت میں آنے والا کوئی ہماری مرضی کے بغیر زندہ نکل گیا ہو، یہی تو پریشان کن بات ہے۔ بنے بھائی نے تشویش ظاہر کی۔ بنے بھائی، اگر اب تم نے اس موضوع پر بات کی تو میں عارف میاں کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی، سمجھے آپ؟ رخسانہ نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ ارے صاحب، آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ زبان کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا اگر دوبارہ میرے منہ سے یہ بات نکلی۔ میری کیا مجال ہے کہ حضور کے سامنے ان کی مرضی کے خلاف بات کر سکوں؟ میں معافی چاہتا ہوں آپ کو پریشان کیا۔ بنے بھائی نے کھانے کی میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بنے بھائی نے کھانے کی میز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ چاروں دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ بنے بھائی یوں تو یہاں ہونے والے فحش اور بیہودہ گفتگو میں حصہ لے رہے تھے، لیکن ان کا ذہن ابھی تک کالیہ میں الجھا ہوا تھا۔ بنے بھائی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کالیہ نے آخر اتنی مضبوط گانٹھیں کس طرح کھول لی ہیں۔ اس کے ساتھ گھر میں ہمیشہ راہ کے دو خاص آدمی اس کے پہرے داروں کی صورت میں رہا کرتے تھے اور ان دونوں سے غداری کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر آخر کس نے اس کی مدد کی؟ یہ تھا وہ سوال جو بنے بھائی کو پریشان کیے دے رہا تھا۔ کہیں وہ آستین کا سانپ ان کے سامنے تو نہیں بیٹھا؟ بنے بھائی کا خیال فوراً عارف میاں کی طرف گیا تھا، لیکن اس وقت جس طرح بابا صاحب کی سیکرٹری رخسانہ اس پر جوانی لٹا رہی تھی، اس کے بعد تو بنے بھائی کے لیے عارف میاں پر شک کرنا گناہ کبیرہ کے مترادف تھا۔ پھر بھی اس نے اس امکان کو ذہن میں رکھا تھا، یہ بھی تو ممکن تھا کالیہ نے کسی نرس کو ہی بہلا پھسلا کر معاملہ برابر کر دیا ہو، لیکن اس کے تو منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، وہ تو آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ اس بات کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بنے بھائی کو یاد آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے وہ غصے سے باہر آئے تھے۔ کالیہ نے انہیں گالیاں دی تھی اور عارف میاں نے پہرے دار کو ٹیپ لانے کے بہانے باہر بھیجا تھا۔ کہیں یہ اس سے ملا ہوا تو نہیں تھا، لیکن ایسا تھا تو اس نے کالیہ کو پھنسایا ہی کیوں؟ اس طرح کے سوالات نے بنے بھائی کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ جتنا وہ گتھی کو سلجھاتے وہ مزید الجھتی چلی جاتی۔ بنے بھائی کے لیے اس وقت سوائے خاموشی سے کھانا کھاتے رہنے کے اور کوئی چارہ باقی نہیں بچا تھا۔ بہرحال انہوں نے عارف میاں کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سوائے بنے بھائی کے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور اس وقت وہ لوگ دوبارہ اس ڈرائنگ روم میں موجود تھے جہاں سے میں نوشی کرنے کے بعد وہ اندر گئے تھے۔ ان کی ہوس بڑھنے لگی تھی، شاید وہ شیطانی کھیل کھیلنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے، جب اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ اس کے ساتھ ہی بنے بھائی کا ایک پہرے دار اندر آ گرا، اسے کسی نے دھکا دے کر اندر پھینکا تھا۔ چاروں کو صوفوں میں لگے سپرنگوں نے اوپر اچھال دیا تھا اور وہ یوں کھڑے ہو گئے جیسے اچانک زلزلہ آ گیا ہو۔ واقعی یہ زلزلہ تھا، ان کی توقع سے بھی بڑا طوفان۔ پہرے دار کو عقب سے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑے کالیہ برآمد ہوا۔ جس ملک سے اس کا تعلق ہے، میں نے بھی اس کے باپوں سے تربیت حاصل کی ہے، شاید آج کے دن کے لیے ہی میں راکٹ ٹریننگ کیمپ میں گیا تھا۔ کالیہ نے خوف سے کپ کپاتی ٹانگوں والے بنے بھائی سے کہا۔ کالیہ، کوئی بے وقوفی نہ کرنا، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتی ہوں کہ بابا صاحب تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ بھی کریں گے۔ رخسانہ نے، جس کے حواس ابھی تک قائم تھے، کہا۔ خبردار، اپنی جگہ سے نہ ہلنا، تمہارے بابا صاحب کی۔ اس نے بابا صاحب کو موٹی سی گالی دیتے ہوئے رخسانہ کو ڈانٹا۔ میں ان موذیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا اور تم یہاں سے زندہ جاؤ گی تو ہی اپنے بابا صاحب کو کچھ بتا سکو گی۔ اب تو صبح اس کتے کے پلے کو علم ہوگا کہ اس فرعون کے گھر میں کوئی موسیٰ آ گیا ہے جو اس کی سلطنت کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ حرام خورو، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ تم نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ تم نے میرے ضمیر کا سودا اس دشمن سے کیا ہے جو نسل در نسل میرے خون کا پیاسا رہا۔ تم غدار ہو۔ غداروں نے اس قوم کے خون کی قیمت وصول کی ہے، جس نے اس ملک کی بنیادیں اپنے خون سے استوار کی تھیں۔ تم دوبارہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہو۔ تم نے میرے
جیسے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ملک دشمنی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ وحشی درندے جینے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ جنونیوں کی طرح چلانے لگا۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ میں پکڑی گن نے شعلہ اگلا اور زمین پر گرے راہ کے ایجنٹ کا بھیجا قالین پر بکھر گیا۔ اس نے اپنی دانش میں بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کالیہ کی ٹانگ کھینچ کر اسے گرانا چاہا تھا۔ چاروں سہم کر رہ گئی۔ کالیہ تم پاگل ہو گئے ہو، بننے بھائی نے حوصلہ کیا۔ ہاں، اور اب تم اس پاگل پن کا شکار بننے والے ہو۔ کالیہ نے جنونیوں کی طرح قہقہ لگایا اور 3 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ بننے بھائی کا مردہ جسم قالین پر چند لمحے کے لیے تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس صورتحال نے ان پر خوف طاری کر دیا تھا۔ خوفزدہ فحاشہ صغرا کے حلق سے اچانک ہی چیخ نکلی اور وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی، لیکن ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ کالیہ کی گن کے شعلے اسے بھی چاٹ گئے۔ موت کے خوف نے رخسانہ کے چہرے کا رنگ زرد کر دیا تھا، لیکن عارف میاں کو امید تھی کہ کالیہ انہیں کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے بھی کالیہ پر احسان کیا تھا۔ کالیہ نے اچانک ہی اس طرح اداکاری کی جیسے اس کا پاؤں اچانک بننے بھائی کی لاش سے ٹکرایا ہے۔ یہ عارف میاں کے لیے بھاگ جانے کا سگنل تھا۔ عارف میاں نے موت کے خوف سے نیم مردہ رخسانہ کے بازو کو جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کھینچا اور کمرے کے دوسرے دروازے سے بھاگتا چلا گیا۔ رخسانہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی آ رہی تھی۔ کالیہ نے ڈرامے میں شاید حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ان کے طاقوں میں 3-4 گولیاں چلا دی تھیں۔ عارف میاں جیسے تیسے اسے بھگاتے ہوئے اپنی کار تک لے آئے تھے۔ کار کے کھلے دروازے سے اس نے رخسانہ کو پچھلی سیٹ پر پھینکا اور بجلی کی سی پھرتی سے کار سٹارٹ کر دی۔ گاڑی روک کر اس نے بننے بھائی کے بنگلے کا مین گیٹ کھولا تھا۔ جب وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو کالیہ نے ان کے عقب میں پھر ایک فائر کر دیا۔ گولی شاید گاڑی کی ڈکی میں لگی تھی، کیونکہ رخسانہ اس طرح زور سے چیخی تھی جیسے گولی اسے لگی ہو۔ عارف میاں نے ایکسلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا اور گاڑی اڑتی چلی گئی۔ رات کا اندھیرا خوف کے زہریلے سانپ کی طرح سڑک پر سرسرا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے گردن موڑ کر رخسانہ سے پوچھا۔ ہاں، گولی ڈگی میں لگی ہے۔ رخسانہ ابھی تک اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے منہ سے ڈھنگ سے کوئی بات نہیں نکل پا رہی تھی۔ عارف میاں نے بننے بھائی کی موت پر دل ہی دل میں اب تک نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ میرے گھر کی طرف چلو، رخسانہ نے اسے ہدایت دی اور اس نے گاڑی کو دوسری سڑک پر گھما دیا۔